السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فضیزہ کا. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی، اور ابتدا کریں گے فصیح صاحب، آپ نے کچھ بات کرنی تھی اور پھر میں کروں گا لیکن مختصر کروں گا فار آبویس ریزن. ہاں، تو بس سٹارٹ یہی کریں گے کہ ایک لحاظ سے آپ نے تو دیکھا ہوگا پاکستان انڈیا کے میڈیا کی طرف سے ایک جنگ تھا، اسے ٹریٹ کیا گیا تھا کہ یہ آئی سی جے نہیں ہے، آئی سی سی ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ویرات کوہلی ہے اور ہمارا وقار یونس ابھی باؤنسر مارنے والا ہے. دوسرا یہ کہ جو رزلٹ آیا اس سے تو کوئی یہاں نہیں خوش ہوں گے. جو ہمارے ذہن میں رزلٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو آئی سی جے کا بینچ کا جو ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ آئی گیو ڈیم ٹو یو حارث سلوا، اور پھر وہ ان کی اپلیکیشن ایسے پھاڑ کے پھینک دے اور پھر مائک بھی ڈراپ کر دے. ٹھیک ہے نا، وہاں سے چلے جائے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ہونے ہی نہیں والا تھا. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایک چیز جو ہمارے لیے ڈیمیجنگ بھی ہے، اگر آپ دیکھیں کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ موڈ آف کنٹریز میں کیا ہوتا ہے. انڈیا کے کیس میں ایک یہ تھا کہ امیننٹ تھریٹ، کہ کہیں اسے ایکسیکیوٹ نہ کر دیں، اس کیس کی پروسیڈنگز نہ چلے جائیں. جب ہم سوشل میڈیا پہ یہی ٹرینڈ کرتے ہیں پاسٹ 2-3 days کے ہینگ کلبھوشن جادو ہے، یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے. ان چیزوں کو ہمیں ذرا ریشنلی دیکھنا پڑے گا، بیکاز یہی چیزیں پھر ہم کلپیبل ہو جائیں گے ایز آرڈنری سٹیزنز کہ کیس جو ہے جب فیوچر میں اگر اس لحاظ سے وہ خراب ہو جائے، اگر یہ چیزیں انٹروڈیوس ہو جائے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا ایک چیز یہ بھی کہ چیزیں ذرا اسٹریچ ہو رہی ہے. ابھی عمران خان نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ اس میں تو جندل بھی انوالوڈ ہے، لیڈ کاؤنسل قطر میں رہتا ہے، تو وہ یہ بھی کسی خط کی تھرو آیا ہوگا. یہ جو ہماری چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس میں ایک لیول ہے کہ آپ کی جو پبلک پرسیپشن ہے وہ کیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آرگیو تو یہ لا کے اس میں ہوگا. آج کل میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارے کیس میں یہ ویکنس ہے یا وہ ویکنس ہے، وہ پھر ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ تو آدمی پاکستانی ہی نہیں ہے یہ. لیکن وہی جو بات کر رہا ہوتا ہے الٹیمیٹلی یہی چیزیں ہمارے کیس اسٹرانگر کر لیتے ہیں، بیکاز اسے دیکھنا ہے تو. لیکن وہ لیول آف کرٹیسزم اور جو لیول آف ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی تو کچھ ڈیسائیڈ بھی نہیں. انہوں نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ ہم اسے وی آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ. ٹھیک ہے، ہم اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر ہم ڈسکشن کو ڈسکس کر لیں فار آبویس ریزنز، اس زیادہ کیس پہ میں نہیں جاؤں گا، میرٹس پہ تو ہرگز نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ سوال آپ کے اٹھے. اور پہلا سوال یہ تھا جس کی آپ نے بات کی کہ ہمیں تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر جورسڈکشن نہیں تھی تو ہم گئے کیوں؟ اور یہ بہت لوگ کر رہے ہیں. بات یہ ہے جی کہ آپ ایک ذمہ دار ریاست ہیں جن کے جو 2-way ڈسپیوٹس آپ کے ہیں وہ سب کے سب آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلائز ہو جائیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں ہے آئی سی جے کی، تو آپ کو تب بھی ادھر جا کے اپنا موقف بیان کرنا ہوگا. آپ گھر نہیں بیٹھ سکتے اور کہہ سکتے کہ جی یہ اس میں تو میں پڑھوں گا ہی. اس میں ویسے ایک چیز میں ایڈ کر دوں، یہ جو چوائس بھی ہوتا ہے نا، اس میں ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ سٹینڈنگ ہے وہ کہاں ہے. جب امریکہ ایگزامپل اکثر امریکہ کے لوگ لیتے ہیں کہ وہ آئی سی جے کے فلاؤٹ کر کے کر لیتے ہیں ایکسیکیوشن جو، لیکن وہ جا کے اپنا موقف بیان کرتی ہے اور اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو ہمارے پاور بیلنس آف پاور ہے ورلڈ وائڈ، اس کا ایک لیوریج ہے جو ایک اسٹیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم پہ ایک کاسٹ آئے گا. ٹھیک، تو یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کاسٹ ہم بیئر کرتے ہیں. بالکل. اب وہ ان کاسٹ کو سامنے رکھیں. پہلا تو یہی سوال کہ جی آپ گئے کیوں نہیں؟ آپ ذمہ دار ریاست ہیں، آپ کو جانا چاہیے تھا. جورسڈکشن اگر نہیں بنتی تو تب بھی آپ کو اپنا موقف بیان کرنا ہوگا. دوسرا سوال جو اٹھا تھا کہ جی اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا. سب سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ نہ جورسڈکشن پہ ہوا، فیصلہ نہ کونسلر ایکسس پہ ہوا. یہ لفظی فیصلہ نہیں ہے. آپ نے ان کو ابتدائی ریلیف فراہم کی تاکہ آپ باقی کیس کو تسلی سے سن سکیں. تو اس کو اس طرح تصور کرنا چاہیے اور یہ نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جی ایک آئی سی سی کا ہو گیا، یہ اب کس طرح ہوگا. پھر تیسرا جناب ہوا کہ جی یہ ایف او نے کیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا کہ اے جی آفس نے کیا کیا ہے. اس میں جی جواب یہ بنتا ہے کہ آپ چاہے کسی کو بھی قصوروار ٹھہرائیں، حالانکہ یہ وہ وقت نہیں ہے کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے. فارن آفس آپ کا، آفس آف دی اٹارنی جنرل، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، آپ کی عسکری قیادت، وہ سب کے سب ایک ہی صفحے پہ
کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہوگی, یہ ہمارا لاہے عمل ہوگا. اور آدھے سے زیادہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی جان جاتی ہے, آپ فوج کی تو تنقید کر ہی نہیں سکتے. وہ اسی وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وکیل ہماری طرف, اور اسٹریٹجی بھی ہم نے یہ کی. جب آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک طرح سے یکجہت ہونا چاہیے. جی بالکل, انہوں نے وہی کیا تھا. پھر اس کے بعد جی 5واں سوال جب آپ اس کے تھرو بھی کور ہو گئے, آپ نے کہا کہ یہ جو وکیل ہیں, اور اس میں انہوں نے بات کی خاور قریشی صاحب کی, اور خاور قریشی صاحب کی پھر بات کرتے کرتے پھر آپ کے خادم پہ بھی بات کی انہوں نے کہ خاور قریشی صاحب کی کہ جی یہ کہاں سے آئے, جس طرح آپ نے بات کی. جو ایک طرح کی حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے کان لگائے ہوئے تھے لائیو سٹریم کو, وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی اس آدمی نے تو جھنڈے اکھیڑ دیے, اس بندے نے ہندوستان کو فتح کر دیا, اس بندے نے تو ان کا موقف ہی الٹا دیا. میں نے اس سے بڑا اور اس سے مقبول اور اس سے عظیم وکیل, اس سے عظیم آرگیومنٹ سنی نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے قومی سلامتی کی کیوں نہیں بات کی تھی, انہوں نے جورسڈکشن کی کیوں نہیں بات کی تھی, انہوں نے 50 منٹ کی جگہ 90 منٹ کیوں نہیں بات کی. یہ کیا امپیریکل ڈیٹا ہے کہ جی 90 منٹ کی بنیاد پہ آپ بحث کیا جیت جاتے ہیں؟ اگر اسٹرانگ آرگیومنٹ 10 منٹ میں ختم ہو سکتے نہیں, بٹ اینی وے انہوں نے پھر یہ تمام باتیں کی, اور پھر انہوں نے بات کی کہ جی کریڈینشلز کی, اور وہی لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ انتہائی مقبول وکیل ہیں, جی وہ جا رہے ہیں بوسنیا ہرزیگووینا کے ڈسپیوٹ میں 90 کی دہائی میں, وہ ینگسٹ ایور وکیل ہیں جو ICJ کے سامنے اپیئر ہو رہے ہیں. وہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پھر کہا کہ جی یہ تجربے کا ایشو ہے. اور پھر آخری چیز جو مجھے مسئلہ ہو رہا ہے, جس بیکمنگ اے بٹ آف اے رینٹ, وہ یہ ہے کہ جی تھوڑا سا صبر. آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم آخری دن تک ہم لڑیں گے مریں گے, یہ ہمارا جیگولر وین ہے, یہ قومی سلامتی کی بات ہے, آپ کی ہمت آپ کو اتنی جلدی ہارنی نہیں چاہیے. تھوڑی سی ہمت کریں, صبر و تحمل کو اپنائیں, اور اس کیس کو منزل تک پہنچنے دیں. پہلے دن باہر آ کے چیخنا نہیں شروع ہو جاتے چوراہے میں جا کے کہ جی ایف او قصوروار ہے, وکیل قصوروار ہے, فوج قصوروار ہے, سویلین ریاست قصوروار ہے, سجن جندل کیوں آیا تھا, یا اردلی سے پوچھنا کہ ٹرافی کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو صبر, تحمل, یکجہتی, یہ کیس آپ کا اسٹرانگ ہے, قوانین کے حساب سے اسٹرانگ ہے, پوزیشن آپ کی ویلیڈیٹ ہو جائے گی. تھوڑا سا اب آپ اس میں ایک چیز ایڈ کرنے دیکھیں, کریٹیسزم از فائن, اس کا ہوا یہ جو ایک ایکسٹرینیس لیول آف کریٹیسزم آ گئی جس میں رینڈم چیزیں بھی آ جائے گی, فلانے کا گھر کا ہے, یہ ہاں, تو یہ چیزیں اسے نکال دیتے ہیں. آئی تھنک کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سارے کیسز میں. پیناما اس میں ایکسیپشن نہیں تھا, اس میں پہلے جو اور کچھ بھی ہو رہے ہیں, اور ایک لحاظ سے کہ یہ جو ایک ڈرائیو بن گئی ہے, اور خاص کر ڈینجر یہ ہے کہ یہ جو ہسٹیریا جب آ جاتی ہے, اس میں اگر آپ ہسٹیریا کے بیسس میں ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں نا, آپ کہیں سے آگے, ٹھیک ہے نا, آپ وہ کیس جیت لیں گے ایک ٹی وی اسٹوڈیو میں جیتیں گے, آپ عالمی عدالت میں اس کو نہیں جیت پائیں گے. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے PIA کی, جو خبروں کی زینت بنی رہتی ہے لیکن لوگ اس کو اچھے الفاظ